وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. آزادی گرامی، ربیع الاول شریف کا برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے. میں نے قرآن ذی شان کی ایک مبارک سورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 تلاوت کی ہے. اس مبارک آیت کے اندر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں اپنے مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر. اور بڑا مبارک موقع ہے. آپ نے اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اللہ کے گھر کو بنایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. فرمایا کہ جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی فاؤنڈیشنز کو، بنیادوں کو بلند کیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ خدایا ہماری اس خدمت کو قبول و منظور فرما. بڑا مبارک موقع ہے، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے، دعاؤں کا وقت ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ خدایا اس خدمت کو قبول و منظور فرما. کیونکہ کتنا بھی بڑا کام ہو وہ بڑا تب ہوتا ہے کہ جب مالک و مولا اسے قبول و منظور فرما. فرما ربنا تقبل منا، خدایا اسے قبول و منظور فرما. پھر دعائیں کرنی شروع کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا ارینا مناسکنا. دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں. آخری اور مرکزی دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے خدایا تو کرم نوازی فرما دے، مہربانی فرما دے. بہت خوبصورت موقع ہے کہ وہ جو رسول مکرم تشریف لانے والے ہیں، وہ جو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے، اور جن کی آمد کے لیے انبیاء کرام سے میثاق لیا گیا، انبیاء کرام سے عہد لیا گیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. سبحان اللہ. فرمایا جب رب تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر جماعت انبیاء کرام سے میثاق لیا، انبیاء کرام سے عہد لیا، وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا کہ اے جماعت انبیاء کرام، جب تمہیں نبوت و رسالت دی جائے گی، کتاب دی جائے گی، شریعتیں دی جائیں گی، تم دنیا کے اندر جاؤ گے، اور پھر اس کے بعد وہ رسول مکرم تشریف لے آئیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے، تمہاری تصدیق کرنے والے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ پیارے بچوں، قرآن کے الفاظ سنیے گا. شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ سنو، قرآن کے مبارک الفاظ سے. سبحان اللہ. اللہ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہو. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا. ضرور بضرور، ضرور بضرور اے جماعت انبیاء کرام، تم نے ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی. اللہ اکبر. یہ میثاق لیا جا رہا ہے، یہ عہد لیا جا رہا ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے. تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے انبیاء سے میثاق اور وعدہ اور عہد لیا جا رہا تھا، اور انبیاء کرام بھی اپنی امتوں کو یہی کہہ رہے تھے اور اسی میثاق کو آگے بڑھا رہے تھے کہ ہمارے مبارک زمانے کے اندر آ گئے تو ہم جو ہے ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو فرمایا انہیں میری پیروی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے آخری زمانے کے اندر، نبی بن کر نہیں، سبحان اللہ، حضور کے امتی بن کر تشریف لائیں.
حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ اکبر، جو مردوں کو زندہ کرنے والے، مادر ذات اندھوں کو شفا دینے والے، جن کو اللہ نے اتنے معجزات، اتنی چیزیں عطا فرمائیں، فرمایا وہ بھی تشریف لائیں گے تو حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے کہ میری اتباع کے سوا انہیں کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ تو یہ فرمایا کہ وہ جو نبی آخر الزمان آنے والے، میرے بچوں اس ذرا غور کریں آپ قرآن کی طرف، میرے سامنے اللہ کا کلام کھلا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی ہیں آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف بھی نبی، بلکہ اس کے بعد ان کی جتنی اولاد ہے، اولاد یعقوب، انبیاء بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب اولاد ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ یہ سب انبیاء کرام، ان کو کہا جاتا ہے انبیاء بنی اسرائیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اتنے نبی رسول آنے ہیں لیکن کیا التجا کر رہے ہیں اللہ کے خلیل؟ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا بہت گہرا دوست بنا لیا۔ لیکن وہ خلیل کیا عرض کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر؟ قرآن سنیے گا، میرے گھر کی بات ہو تو میرے بچوں یہیں چھوڑ کے چلے جانا۔ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، خدایا یقیناً تو نے مجھے بھی میری اولاد کو بڑا مرتبہ دیا، لیکن ایک مہربانی فرما دے، خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل التجا کر رہے، خدایا وہ جو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، وہ جو جوہر آنے والے ہیں، وہ جو گوہر آنے والے ہیں، وہ جو نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول آنے والے ہیں، وہ جو تاجداروں کے تاجدار آنے والے ہیں، فرمایا ان کو ہماری اولاد کے اندر، ہماری ذریت کے اندر مبعوث فرما دے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، خدایا اور رسول مکرم کو انہی میں سے، اس میری ذریت میں سے، آل مکہ میں سے خدایا مبعوث فرما دینا۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول مکرم کیسے ہوں گے؟ فرمایا وہ تیری آیات طیبات و بینات کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا کتاب و حکمت، کتاب و سنت اس کی تعلیم دینے والے ہوں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور فرمایا کہ ان کے من کو ہر قسم کی آلائشوں سے، اخلاق سیئہ سے، بری چیزوں سے، شہوات سے، ہر چیز سے پاک کر کے ان کے من کو ستھرا کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہے دعا جو اللہ کے خلیل نے اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کی، اور پھر اس پر حدیث پاک میں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرمائی، خود حضور علیہ السلام نے فرمایا سأخبرکم بأول امری انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا ام التی رأت حین بدعتنی، فرمایا میں تمہیں اپنے اول ترین معاملے کی خبر دوں۔ یعنی سادہ لفظوں کے اندر آپ یہ سمجھو بچو کہ میں اپنا میلاد بتاؤں تمہیں، میں کس انداز کے اندر آیا ہوں، کس شان و شوکت کے ساتھ آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب نبی آئے، سب رسول آئے، لیکن ان شانوں کے ساتھ، ان اعزازات کے ساتھ کہ ڈنکے بج رہے ہیں، اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، اے بنی اسرائیل مبارک مبارک، بنی اسرائیل تمہیں مبارک ہو، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے بنی اسرائیل وہ وقت آ گیا، وہ گھڑی آ گئی، وہ سہانی گھڑی آ گئی، فرمایا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، جس کے بارے میں انبیاء کرام اپنی امتوں کو بشارت دے رہے تھے۔ فرمایا کہ انبیاء کرام بھی جن گھڑیوں کا انتظار کر رہے تھے وہ گھڑی آ گئی، میرے بعد وہ رسول مکرم تشریف لانے والے ہیں۔ اور بچوں یہ بھی دیکھیں، آپ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ یہ بھی دیکھیے قرآن کے لفظ کیا ہیں سورہ صف کے۔ فرمایا مبشرم برسول یاتی من بعدی، چونکہ آپ پڑھے لکھے بچے ہیں اور یہ زمانہ ہے، ایک ایتھنٹک زمانہ ہے، بات وہ کی جائے جو بالکل مسلم ہو،
بات وہ کی جائے جو بالکل ایتھینٹک ہو. وہ قرآن کی بات دین کے اندر جو ہے، آپ سائنس کی بات کریں گے، میڈیکل کی بات کریں گے، آپ جو ہے کسی لا کی بات کریں گے تو کسی لا کی بک کا حوالہ دیں گے، آپ ریفرنس دیں گے کہ فلاں لا کی بک میں، فلاں میڈیکل کی کتاب کے اندر، سائنس کی بک کے اندر یہ ہے. لیکن جب دین کی بیٹا بات کریں گے تو دین کی سب سے زیادہ جو مضبوط، مستند اور ایتھینٹک ہے وہ یا تو اللہ کا کلام ہے یا رسول اللہ کی مبارک حدیث. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں آپ، فرمایا یہاں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی بشارت دیتے رہے. بلکہ کتابوں کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر بیٹا، ان کی کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا تھا. یہ تو دنیا کے اندر تعصب پھیل گیا، اسلاموفوبیا پھیل گیا، ایک نفرت کو بیچنے والے دنیا کے اندر پیدا ہو گئے جنگوں کے ذریعے مسلمانوں کو. ورنہ ان کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیتے جو پرانی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر بھی نام محمد اور ذکر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا سورہ اعراف کے اندر فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا تورات کو اٹھا کر دیکھ لو، انجیل کو اٹھا کر دیکھ لو، جس کو اٹھا کر دیکھ لو نام محمد ملے گا. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. فرمایا کہ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تو یہ اپنی جب جنگیں ہوتی تھی کفار سے تو یہ تورات و انجیل کو اٹھا کے لے جاتے اور جہاں نام محمد ہوتا، نام محمد کے وسیلے سے فتح کی دعا کیا کرتے تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. کافروں پر فتح حاصل. فَلَمَّا عَرَفُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. جب وہ تشریف لے آئے تو ان کا انکار کر دیا اور کفر کر دیا، تعصب کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر کہ اس طرح کے کیوں نہیں آئے، اس طرح کے کیوں نہ آئے. اللہ اکبر. لیکن ان میں سے جن پر اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی، یہود ہی کے ایک عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام، یہودی تھے، وہ ان کی کتاب کے عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب پتہ چلا کہ نبی آخر الزماں تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ شریف میں، ایک جو ہے جشن کا سما ہے، لوگ اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور حضور کا دیدار کرنے کے لیے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ. وہ چاند نکل آیا، طیبہ کا چاند آ گیا، اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کا فضل. فرمایا میں بھی چلا گیا دیکھنے کے لیے. میں نے نشانی ساری کی ساری دیکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. فرمایا نشانیاں تو بعد میں، بات تو میں نے بعد میں کی، پہلے صرف چہرہ دیکھا. فرمایا بس چونکہ تعصب نہیں تھا نا، دل صاف تھا، من صاف تھا، من ستھرا تھا، اجلا تھا من. کہا کہ بس میں نے چہرے پر جب نگاہ ڈالی تو بس میرے دل نے گواہ. یہودیوں کے عالم ہیں لیکن چونکہ من عصبیت سے پاک تھا. جب انسان بیٹا عصبیت کی، تعصب کی اور مخالفت کی اینک پہن لیتا ہے نا، اس کو پھر ہر چیز بری لگتی ہے. آپ کو کسی سے دشمنی ہو جائے، کوئی برا لگ جائے، اس کی اچھی بات بھی آپ کو بری لگے گی، اس کا کمال بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ زوال لگے گا. لیکن جب من پاک ہو، قلب سلیم کے ساتھ اور صافی دل کے ساتھ آئے، کہا بس میں نے خالی دیکھا تو دیکھتے ساتھ ہی میرے دل نے گواہی دی کہ ان وجہہ لیس وجہی کذاب. یہ مونا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اللہ. اب دیکھیے ابو جہل کتنی بار دیکھتا رہا. ابو لہب حضور کا حقیقی چچا، حضور کے خاندان کا، اس نے کتنی بار دیکھا ہوگا. عتبہ نے کتنی بار دیکھا، شیبہ نے کتنی بار دیکھا. لیکن عصبیت کی اینک پہن کر دشمنی اور عداوت کے ساتھ دیکھا. انہوں نے صاف دل کے ساتھ دیکھا، اللہ نے ان کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا. ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب. یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. تو آپ تورات کو اٹھا کر دیکھ لیں، انجیل کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. گر نام محمد را نہ یا ورد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نوح از غرق نجینا. فرمایا نام محمد وہ ہے، اللہ اکبر، کہ کشتی نوح کو کنارہ ملا تو نام محمد کے صدقے میں ملا. آدم علیہ السلام ساق عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام.
فرمایا وہ حضور کے وسیلے سے پہلے بھی دعائیں کیا کرتے تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. لیکن جب آئے اللہ اکبر، اور بیٹا اتنا پہچانتے تھے، اتنا پہچانتے تھے. آپ نوجوان بچے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ایک والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو کتنا پہچانتا ہے. کوئی اگر ظاہری نظر سے نابینا بھی ہو نا، وہ اپنے بچے کو یوں ہاتھ لگا کے نا اس کے لمس سے، اس کے ٹچ سے پہچان لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے. 10 بچوں کے اندر پہچان لے گا، اس کی ظاہری نظر بھی نہ بھی ہو. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ توریت و انجیل کے اندر حضور کی اتنی صفات، حضور کی اتنی تعریفیں، حضور کے اتنے اوصاف اور نعت تھی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن فرمایا وہ حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. لیکن میرے بچوں ایک چیز یاد رکھنا، پہچان الگ چیز ہوتی ہے، کسی کو پہچاننا الگ ہوتا ہے اور ماننا الگ ہوتا ہے. پہچانتے تھے، وہ پہچانتے تھے، لیکن پہچان کر مانا نہیں، عصبیت کے اندر پڑ گئے. جنہوں نے مان لیا ان کا بیڑا پار ہو گیا. کوئی ابو بکر بن گئے، ہے جی صدیق اکبر بنا دیا. کوئی عمر آئے تو فاروق اعظم بنا دیا. عثمان آئے تو ذوالنورین بنا دیا. حضرت علی آئے تو شیر خدا بنا دیا. فرمایا جو ان کی بارگاہ کے اندر آیا، فرمایا جنہوں نے پہچان لیا، رب تعالیٰ نے ان کو اوج ثریا کا مقام عطا فرما دیا. تو انبیاء کرام دعائیں کر رہے تھے، کتابوں کے اندر ان کا ذکر موجود تھا، لیکن اللہ کے خلیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی. حضور نے فرمایا سأخبرکم بأول امری، میں تمہیں بتاؤں. اب یہ کیسے پتہ چلا؟ دیکھو یہاں پر تو مطلق رسول ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مطلق رسول ہے. کیسے پتہ چلا کہ یہاں رسول سے مراد نبی آخر الزماں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا. فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں کون ہوں، میں کس نشانوں کے ساتھ آیا ہوں؟ فرمایا میں دعائے ابراہیم خلیل اللہ بن کر آیا ہوں، میں بشارت عیسیٰ بن کر آیا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو مجدہ جاں فضا سنا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ لفظ کیا استعمال کیا قرآن نے، مبشرا برسول یاتی من بعدی، میں بشارت دینے والا ہوں. بشارت آپ سب اردو سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، ایک جس کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، شاد. اچھا یہ بھی کہا جا سکتا تھا بھائی ایک انفارمیشن دینی ہے، ایک اطلاع دینی ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھائی مخبرم برسول یاتی من بعد اسمہ، بنی اسرائیل توجہ کرو، میں ایک خبر دے رہا ہوں، ایک انفارمیشن دے رہا ہوں، ایک اطلاع دے رہا ہوں تمہیں کہ بھائی وہ رسول مکرم میرے بعد تشریف لا رہے. لیکن میرے بچوں یہ خبر والی بات صرف نہیں تھی، یہ انفارمیشن والی اور اطلاع والی بات نہیں تھی، یہ بات تھی بشارت والی. یہ بات کسی تھی؟ بشارت کی بات تھی نا، خوشخبری. اور یہ بھی یاد رکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. آپ تشریف لائیں، اللہ آپ کے دل کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، لے کر جائیں بیٹا، آپ لے کر جائیں، قرآن کا علم لے کر جائیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جہاں جہاں ذکر کیا گیا، جیسے یہ میں نے سورہ صف کی آیت پڑھی ہے مبشرم برسول، اسی طرح سورہ احزاب کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جب حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. سبحان اللہ. ایمان والوں کو بشارت دے دو، ایمان والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ایمان والوں کو کہ وہ رسول مکرم تشریف لے آئے. کیا بن کے تشریف لائے؟ اللہ کا فضل بن کے تشریف لائے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بن کر تشریف لائے، اللہ کی سب سے بڑی منت اور احسان بن کر تشریف لائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، وہ رسول مکرم تم میں مبعوث فرمائے. اور مبعوث بھی کیسے فرمائے؟ لباس بشریت کے اندر مبعوث فرمائے. حضور علیہ السلام کی جو اصل ہے حدیث صحیح کے اندر آتا ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے حدیث صحیح، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد تھے، ان کی کتاب تھی مصنف عبد الرزاق.
اس کو میں نے دیکھا ہے، وہ دبئی سے بھی چھپی ہے، دبئی کے وزارت اوقاف نے بھی اس کو چھاپا ہے، عربی کے اندر ہے۔ اس کے اندر یہ حدیث، امام بخاری جو حدیثوں کے سارے امام، ان کے بھی استاد، ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، جو سب سے چھوٹا جو اس کا ہے، حضور نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے نور مبین عطا فرمایا، پہلے وہ ذات عطا فرمائی، پھر وہ ذات جا کر غار ہیرا سے کتاب لے کر آئی۔ پہلے کتاب تو نہیں آئی نا، پہلے کیا آئے؟ رسول مکرم آئے، اس کے بعد وہ رسول جا کر کتاب لے کر آئے غار سے۔ اللہ اکبر۔ اب رسول پاک پر تم ایمان ہی نہ لے کر آؤ تو کتاب پر کیسے ایمان لے کر آؤ گے؟ کتاب کو کیسے؟ یہ قرآن میرے بچوں ہم پر نازل نہیں ہوا ہے، یہ تو رسول پاک پر نازل ہوا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ کون سی حدیث ہے، کون سا قرآن ہے، کون سے الفاظ کہاں ہیں، کہاں رکھنے کہاں نہیں رکھنے، ہمیں نہیں پتا۔ حضور جس کو فرماتے ہیں یہ قرآن ہے تو وہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا، اور حضور علیہ السلام فرمایا اول ما خلق اللہ نور، حضور کی حیثیت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے حضور سے پوچھا گیا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک، متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ۔ مشکوٰۃ المصابیح بیٹا ایک بک ہے عربی کے اندر جو ہمارے نصاب کے اندر شامل ہے۔ ہمارے نصاب کے اندر جب ہم درس نظامی 8 سال کا پڑھتے ہیں یا 10 سال کا پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ٹیکسٹ بک کے طور پر حدیث پاک کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کے اندر سیاہ ستہ کی احادیث ہیں، اس کا نام ہے مشکوٰۃ المصابیح۔ اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھائی متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے اندر اعلان نبوت عطا کیا، یہ تو صحابہ کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا۔ ان کے سامنے حضور علیہ السلام غار ہرا سے تشریف لائے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 5 آیتیں لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے آ کر اعلان نبوت فرمایا، فرمایا لوگوں مجھے اللہ نے وحی عطا فرمایا، لیکن فرمایا متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، یہ تو اعلان نبوت، اظہار نبوت، نبوت کب عطا کی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا آدم علیہ السلام کا بھی خمیر تیار کیا جا رہا تھا، وہ جسم اور روح کے مرحلے میں تھا، تمہارا نبی اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ سبحان اللہ فرما دیں گے؟ فرمایا تمہارا نبی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تھا۔ تو فرمایا یہ کتابوں کے اندر یہ انبیاء کرام کا یہ تسلسل سب اعلان کر رہے تھے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے خدایا اس رسول مکرم کو ہم میں مبعوث فرما دینا، میری ذریت کے اندر، میری اولاد میں، ان آل مکہ میں۔ دیکھیے اللہ نے مکہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ حضور کا مولد بن گیا۔ حضور علیہ السلام کہاں تشریف لائے؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ یہ بھی دعائے ابراہیم خلیل اللہ پوری ہوگی۔ انہی میں سے ذریت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے تمہارے نبی کو بھیجا۔ انا سید ولد آدم یوم القیامتی، فرمایا میں تمام آدمیت و انسانیت کا سربراہ اور سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ اول من تنشق عنہ الارض، فرمایا سب سے پہلے میری قبر کو شق کیا جائے گا اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک طرف میرے ابو بکر ہوں گے، ایک طرف میرے عمر ہوں گے، جیسے قبر کے اندر ہیں۔ فرمایا اپنے ساتھیوں اور وزیروں کے ساتھ یوں میں میدان معاشر میں آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سب سے پہلے میری قبر کو شق کیا جائے گا۔ فرمایا اور سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر اول ان تنشق الارض، فرمایا سب سے پہلے، اور پھر فرمایا انا اول شافع و اول مشفع،
فرمایا سب سے پہلے میری شفاعت اللہ کی بارگاہ کے اندر میں کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگی۔ شافع محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جنت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس کو کتنا حسین بنایا؟ آپ قرآن اٹھا کر سورہ رحمان پڑھ لیں، اللہ اکبر، جنت کے ہر حسن کو بیان کیا ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہے۔ لیکن فرمایا کہ وہ جنت ہے اللہ کی ہے، لیکن اول من یحرق حلق الجنہ، بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں فیتا کاٹا جاتا ہے، افتتاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا اس جنت کی جو کنڈی ہے اور اس جنت کا جو دروازہ ہے، وہ جنت میرے رب کی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اس کا دروازہ جا کر کھولوں، سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ فرمایا سب انبیاء کرام خاموش ہوں گے، تمہارا نبی انا قائدہم وانا خطیبہم یوم القیامت ولا فخرا۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری بات سناتا ہوں میرے بچوں، بات کو مکمل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے خلیل کی دعا کے حوالے سے دیکھیں ایک مرکزی چیز ذرا یاد رکھیں۔ آپ قرآن کا ایک اصول آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، اور اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ بلیو ہے اور ہمارا یہ نظریہ ہے جو ہمیں قرآن نے عطا فرمایا، رسول پاک نے عطا فرمایا، کہ ہم ہر نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کبھی سنا ہوگا آپ نے کسی جگہ کوئی نبی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہا ہو، ہم کہیں جی نعوذ باللہ، ہم بھی کریں؟ نہیں 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 بیٹا نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہمیں یہ سبق دیا کہ کسی نبی کسی رسول کی تعظیم میں، عزت میں فرق نہیں کرنا ہے۔ ہر نبی ہر رسول سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کی نبوت و رسالت، ان کی تعظیم، لا نفرق بین احد من رسولہ۔ لیکن بات رہی میرے بیٹے، ایک ہے نفس نبوت و رسالت کی، اور ایک بات ہے فضل و فضیلت کی، اعزاز، آنر، مقامات، مرتبے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک تو فرمایا کہ ہم فرق نہیں کرتے نفس نبوت و رسالت میں، دوسرے مقام پر قرآن ہی کیا کہتا ہے؟ تلک الرسل، توجہ ہے قرآن کی طرف، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سبحان اللہ۔ فرمائی یہ رسول ہیں ہمارے، ہم نے فضیلت عطا فرمائی ان میں سے بعض کو بعض پر، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو عیسیٰ روح اللہ بنایا، کچھ کے درجات کو بلند و بالا فرما دیا، ذکر کو سبحان اللہ ورفعنا لک ذکرک، کچھ کے ذکر کو بلند و بالا فرما دیا۔ ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے، میں آخری بات کہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھ کے آپس میں جیسے گپ شپ نہیں کرتے، آپ لوگ بھی بیٹھتے ہیں، چلنگ کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری باتیں جو ہوتی ہیں وہ بس یہ ہم بیٹھے ہیں تو دوسروں کسی کی شروع کر دیتے ہیں، ابے وہ فلانے کے کپڑے دیکھے تو نے، ابے وہ فلانے کے دندے دیکھے آج کل کیا کر رہا ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے جی۔ ہماری جو گفتگو کا مرکز و محور یا تو کچھ سیکھنے کو، لرننگ کے لیے بیٹھ کر گپ شپ کریں کہ یار ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے، دنیا کے لیے بیٹا کیوں نہ کرو، لیکن اپنا سوچو، تمہیں دوسروں کی کیا پڑی ہے، کون کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، مر رہا ہے، جی رہا ہے، کیوں پڑھو کسی کے بارے میں؟ ہمیں کسی نے ایسا نہیں بنایا، نہ ہمیں یہ سیکورٹی کسی نے دی ہے کہ بھئی تم ذرا تحقیقات کرو کون آج کل کیا کر رہا ہے، لیکن ہماری گفتگویں یہ ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کی میرے بچوں گفتگو کیا ہوتی تھی؟ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ یار ایک بات ہے، ویسے یہ مشکات کے اندر حدیث پاک ہے، آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، وہ سب سے پہلے نبی ہیں، اصطفاہ اللہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ابو الآدمیت، ابو البشریت بنایا، ان کا مقام سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ ایک دوسرے صحابی بولے کہ یار ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن حضرت ابراہیم کا بڑا مقام ہے، اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، تو یار خلیل کا درجہ تو سب سے بلند ہوا نا۔ دوسرے نے کہا کہ میرے بھائیو ٹھیک کہہ رہے ہو آپ لوگ، لیکن آپ لوگ یہ تو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا کوہ طور پر جا کے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے خود فرمایا میرا کلیم ہے، یار کلیم سے بڑھ کر کس کا درجہ ہو سکتا ہے؟ انہیں کہا کہ بھائیو آپ یہ تو دیکھو کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فعیسیٰ روح اللہ و کلیمت اللہ و کلیمتہ، وہ اللہ کے کلیمہ ہے، اللہ کے روح، اس سے بڑھ کر درجہ کس کا ہوگا؟ سارے آپس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، حضور نے فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، تمہاری میں نے کلام کو سنا، تمہاری میں نے باتوں کو سنا، اور جو کچھ تم نے باتیں کی ہیں بہت اچھی کی،
استفاہ اللہ آدم وہو کذالک واتخذ اللہ ابراہیم وہو کذالک کلم اللہ موسیٰ تکلیما وہو کذالک فعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک. یعنی ہر نبی کی حضور نے تصدیق کی. دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ آتا ہے، کوئی خطاب کرنے آیا، بولا یہ جو صاحب پہلے خطاب کر کے گئے یہ بالکل ربش قسم کا غلط، فقیر آپ کو صحیح سے بتائے گا، آئی ایم پرفیکٹ، باقی سب کیا ہے رانگ. کوئی کتاب بک لکھتا ہے، پہلے کسی کی تھیری ہوتی ہے، اس کو کیا کہتا ہے یہ بالکل غلط تھا، اب آپ کو پرفیکٹ تھیری میں دوں گا اور آپ کو بتاؤں. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں دوسروں کا رد نہیں کروں گا میں اوپر نہیں آ سکتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کی تصدیق کی، فرمایا جو کچھ تم نے کہا ہے انبیاء کرام کے بارے میں وہ ایسا ہی ہے، وَهُوَ كَذَلِكَ. لیکن آؤ اگر تم نے بات کی ہے تو میں بتاتا ہوں تمہیں، اگر وہ کلیم اللہ ہیں، اگر وہ خلیل اللہ ہیں تو انا حبیب اللہ ولا فخرا. فرمایا مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. انا اول الاکرمین والآخرین یوم القیامت ولا فخرا. فرمایا قیامت کے دن جتنے اولین و آخرین ہوں گے ان میں تمہارا نبی سب سے زیادہ اکرم ہوگا. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا میرے ہاتھ کے اندر لواء الحمد ہوگا، حمد کا پرچم ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر میری امت تک سب میرے پرچم تلے ہوں گے. فرمایا انا قائدہم و انا خطیبہم یوم القیامہ. ہر نبی خاموش ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر بات نہیں کر سکتا ہے. آئیے حضور بات کیجئے، آپ تو اللہ کے خلیل ہیں. آج مشکل ترین حالات ہیں، قیامت کا دن ہے. ایک دن بیٹا، ایک دن 50,000 سال کے برابر. کتنا؟ قرآن پڑھو. کان مقدارہ 50,000 سنہ. ایک دن 50,000 سال کے برابر. فرمایا لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہیں، سب نبیوں کے پاس جائیں آپ اللہ. فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ کا ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن کوئی بات نہیں کر پا رہا. حضور فرماتے ہیں میں آ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر شفاعت کا دروازہ کھولوں گا. اور کیسے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، ایسی حمد کروں گا جو آج تک کسی نے حمد نہیں کی ہے اولین و آخرین میں سے. رب تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ارفع راسک یا محمد سل توتا قل تسمع. اے محمد اپنے سر انور کو اٹھائیں، مانگے کیا مانگتے ہیں، جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا، جو سوال کریں گے وہ دیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا کہ بٹتی ہیں کونین میں نعمت رسول اللہ کی. میرے بیٹے یہاں نہیں وہاں پر بھی انہی کی پناہ ہوگی، انہی کی شفاعت ہوگی اگر ان کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوگا. تبھی میرے امام نے کہا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. علامہ صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، اور تو اس کے پیچھے ریفرنس کیا ہے، مطلب کہ کیوں منایا جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہے تو ہم اور کس طرح سے اور اسے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اس میلاد شریف کو؟ جزاک اللہ خیرہ. میرے بیٹے بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ ہر سال کیوں میلاد مناتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو ایک مرتبہ ہوئی ہے، ہر سال تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ہر سال خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. دیکھیں میرے بیٹا، آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہر سال ایک بورڈ لگے ہوتے ہیں، جشن نزول قرآن. تو قرآن تو ایک بار نازل ہوا ہے، ہر سال تو قرآن ہی نازل ہو، لیکن وہ تاریخ آ گئی. ہمارا پیارا وطن پاکستان ایک مرتبہ بنا ہے 14 اگست کو، لیکن ہر سال جب پاکستان آتا ہے جھنڈیاں لگ رہی ہیں، جشن منا رہے ہیں. بھائی پاکستان تو ایک مرتبہ بنا، ہر سال. بولا اس دن کو یاد کرنے کے لیے اور اس دن کے ذکر کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو تشریف آوری ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے. جیسے میں نے قرآن کا حوالہ دیا تھا آپ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ مبشرم برسول ہیں جی، اور قرآن نے بھی کہا کہ بشر المؤمنین. یعنی جہاں حضور کا ذکر ہے وہاں بشارت ہے، وہاں خوشخبری ہے، وہاں جشن ہے، وہاں نارمل نہیں ہے. اور دوسرا میرے بچوں، آخری جو جملہ میں کہوں گا قرآن ہی کے حوالے سے، آپ چونکہ بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میں قرآن کے ریفرنس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول عطا فرما دیا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرو؟ فلیفرحوا،
فرحت و سرور کا اظہار کرو، خوشیوں کا اظہار کرو۔ میرے بیٹے آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا حساب و شمار نہیں، لیکن حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب ان کو سورہ مائدہ کے اندر ذکر ہے کہ جب ان کے لیے مائدہ نازل ہوا تو کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا۔ خدا یہ جو نزول مائدہ کا دن ہے یہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنا دے۔ تو میرے بیٹے نزول مائدہ عید کا دن آ جائے اور امام الانبیاء آئیں اور وہ عید کا دن نہ ہو، وہ تو عیدوں کی عید ہے۔ اللہ اکبر، کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، چنین و چما دہن میں زباں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے بلکہ اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو بالکل ہمیں خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہاں خرافات، بدعات، یہ جو اناج کو پھینکتے ہیں، مرد و عورت کا اختلاط، وہ تو دیکھیں نکاح ہمارا ہوتا اس کے اندر بھی کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی، مسجدوں کے اندر سے جوتے چوری ہو رہے ہیں، حرم کے اندر لوگوں کی جیبیں کاٹ رہی ہیں۔ تو غلطیاں جو ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے، لیکن اصل چیز کو میرا بیٹا نہ چھوڑا جائے۔ بہت خوبصورت۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوئیں گے۔ علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دی جائے، تو آپ ہمیں یہ فضیلت بتا رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ رہنمائی فرما یہ تو دیں۔ بہت بڑا سوال پوچھ لیا بھائی آپ نے۔ بالکل آپ نے صحیح حدیث پاک کوٹ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفک فرمایا کہ مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت نہ دو، مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو۔ دیکھیں بیٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں ہیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عجز ہے، مقام عاجزی ہے، حضور کبھی مقام عاجزی میں ہوتے فرمایا مجھے کسی پر فضیلت نہ دو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں حضور نے خود فرمایا، صحیح حدیث ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، انا اول الاقربین والآخرین یوم القیامۃ ولا فخرا۔ یہ پورے کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا۔ تو اس کے اندر تطبیق یہ ہے کہ وہ عاجزی کے لیے فرمایا، اور یہ حقیقت تھی جو اللہ نے حضور کو مقام عطا فرمایا۔ دوسرا میرا بیٹا یہ ہے کہ یہ فضیلت کسی اور نے نہیں بلکہ رب نے عطا فرمائی۔ جیسے میں نے آیت پڑھی تلک الرسل فضلنا بعض، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کے لیے ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے علم کو آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، حبیب آپ کو اتنا علم عطا فرمایا کہ علم کانا وما یکون عطا فرما دیا۔ تو یہ فضیلتیں، یہ اعزازات کسی اور نے نہیں بلکہ خود رب نے عطا فرمائے ہیں۔ میرے بیٹے یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، اور اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیں اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ قرآن کے اندر حضور کی شانیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم